السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ سبا کی آیت نمبر 15 سے شروع کرتے ہیں۔ تو مجھے آپ سے معزز سامعین، مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی کہ دیکھیں، اگر آپ قرآن کھول لیں نا سامنے، جب آپ میری ویڈیو سن رہے ہوں، قرآن کھول لیں سامنے، تو آپ کو ایک ایک لفظ تو میں بتاتی ہوں نا ترجمے کے ساتھ، تو آپ کو ایسے ازبر ہو جائے قرآن کہ آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی اس کو سمجھنے میں، ہر چیز واضح ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ کے فائدے کے لیے میں کہہ رہی ہوں، اگر کر سکے تو ضرور کھول لیا کریں قرآن، اور ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں کہ مطلب تو میں بتاتی جاتی ہوں نا، تو ذہن نشین ہو جاتا، پھر وہ کبھی ذہن سے نہیں نکلتا انشاءاللہ۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ میں چاہتی ہوں کہ میری آواز پوری دنیا میں قرآن کے حوالے سے جانی جائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ میرا حامی و ناصر ہو، اور آپ کو بھی اللہ اس مقام پر پہنچائے جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں، جو اللہ کی رضامندی کا مقام ہو، جس کو اللہ پسند فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لسبإ فی مساکنہم آیات جنتان عن یمین و شمال۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو سبا قوم تھی نا، ان کی جو گھر تھے ان میں نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے کہ کس قدر وہ امیر و کبیر لوگ تھے۔ پھر پہلے تو وہ آتش پرست تھے، پھر اس کے بعد وہ ایمان لے آئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ، وہاں کی ملکہ اسلام لے آئی، تو پھر اس کے وجہ سے وہ سب مسلمان ہو گئے۔ لیکن کافی عرصے بعد پھر وہ قوم گمراہ ہو گئی، تو وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ تو اس میں نشانیاں تھیں کن کے لیے؟ ان کے گھروں کی نشانیاں تھیں، گھر نشانی کے طور پہ اللہ نے پیش کیے۔ لقد کان لسبإ فی مساکنہم آیات۔ ان کی بستی میں یقیناً ایک عظیم نشانی تھی۔ کیا نشانی تھی؟ کہ اللہ نے اتنی فراوانی سے انہیں رزق دیا تھا کہ دائیں اور بائیں طرف پہاڑ تھے، باغ تھے، یعنی کہتے ہیں کہ شہر کے دونوں طرف پہاڑ تھے، جن سے چشموں اور نالوں کا پانی بہہ بہہ کر شہر میں آتا تھا، اور ان کے حکمرانوں نے پہاڑوں کے درمیان پشتے بنا رکھے تھے، اور ان کے لیے 7 باغات لگا دیے تھے، جس سے پانی کا رخ بھی متعین ہو گیا تھا، اور باغوں کو بھی سرابے کا ایک قدرتی اور ذریعہ میسر آ گیا۔ انہی باغات کو دائیں بائیں 2 باغوں سے تعبیر کیا گیا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ 2 باغ نہیں تھے، بلکہ جس طرف بھی یہ دائیں بائیں جو پہاڑ تھے نا، ان کے جس طرف بھی نظر دوڑاؤ باغ ہی باغ تھے، ہر طرف ہریالی، ہر طرف اللہ کی نعمتیں نظر آتی تھی، اللہ کی قدرت نظر آتی تھی۔ تو یہ مثال اس لیے کہا ہوا ہے کہ یہ اس میں نشانی تھی اللہ کی۔ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ۔ تو
اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں کہا کہ کھاؤ اس رزق میں سے جو میں نے رزق ربکم جو تمہارے رب نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر اسی کا شکر ادا کرو. وشکروا لہ اسی کا شکر ادا لاہو اسی کا شکر ادا کرو. بلداتن طیباتن و رب غفور. تو یہ کیا بلداتن بستی، طیباتن یہ پاکیزہ بستی ہے، اللہ نے اسے پاکیزہ بستی کہا. وہ رب غفور اور رب جو ہے وہ بخشنے والا. تمہیں اللہ نے پاکیزہ بستی دے دی اور تمہارا رب جو ہے وہ بخشنے والا ہے. فَأَعْرَضُوا پھر انہوں نے کیا کیا؟ منہ پھیر لیا. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ کہ سخت قسم کا عذاب، زوردار عذاب بھیج دیا. وَبَدَّلْنَاهُمْ اور ہم نے اسے بدل دیا. بِجَنَّاتِهِمْ ان کے دونوں باغوں کو نا ہم نے بدل دیا. کیسے؟ جنتان ان باغوں میں ذواتی اکول خمط و اصل و شیء سدر قلیل. اللہ نے پھر جب وہ نافرمان قوم بن گئی تو پھر اللہ نے ان سے ان کا اپنی رحمتیں سے دور کر دیا اسے، اور ان کے جو باغات تھے ان کو بدل دیا ان باغوں میں جو کہ کڑوے کسیلے پھل دیتے تھے، اور اس میں کچھ جھاڑ واڑ پیدا ہو گئے اور بیریاں پیدا ہو گئی جو کڑوے کسیلے ان کے بیر ہوتے تھے. ذالک جازینہم بما کفروا یہ بدلہ تھا اس کا جو انہوں نے کفر کیا، ناشکری کی. اللہ تعالیٰ کس قدر نعمتیں اللہ نے انہیں عطا کی، لیکن انہوں نے اللہ کے نعمتوں کی ناشکری کی. کبھی بھی اللہ کی نعمت کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے. وہ جیسا بھی دے جو بھی دے اس پہ صبر شکر کرنا چاہیے. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ اور نہیں سزا ناشکرے ہی کو دیا کرتے. اللہ کہتا ہے کہ ہم تو ناشکرے کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَىٰ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًّا تو ہم نے بنا دیا ان کے درمیان، بینہم ان کے درمیان، و بین القریٰ اور اس بستیوں کے درمیان، ان لوگ مطلب سبا کی قوم کے درمیان، اور وہ بستیاں جن میں اللہ نے برکت رکھی تھی. وہ کون سی بستیاں تھیں؟ شام کی بستیاں، ان میں اللہ نے برکت رکھی تھی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے قریب بنا دیا تاکہ ان لوگوں کو سفر نہ کرنا پڑے. اللہ کتنا خیال رکھتا اپنے مخلوق کا کہ یہ لمبے سفروں میں نہ پھنس جائیں. قریب رہائش سب کی، تھوڑے فاصلے پہ دیہات، جو ایک دیہات دوسرا دیہات وہاں سے نظر آتا تھا. وَقَدَّرْنَا فِيهَا سَيْرَ اور ہم نے مقرر کی ان میں آمد و رفت. یہ اللہ ہی آمد و رفت بھی اندازے کے مطابق مقرر کر دیتا ہے. سیروا فیہا لیالیہ و ایاما آمنین تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں چلو پھرو، سیر کرو صبح شام امن و امان سے. کوئی تمہیں غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. قریب بستیاں ہوں گی. کسی کام سے جانا ہے یا کسی رشتہ دار کے گھر جانا ہے یا کسی سے ملنے ملانے جانا ہے تو قریب بستیاں، کوئی وقت بھی ضائع نہیں ہوگا اور کام بھی ہو جائے گا. اللہ نے ایک اندازے کے مطابق بالکل صحیح پلاننگ کی تھی.
تو پھر وہ قوم جو تھی وہ نافرمان ہو گئی. انہوں نے آگے سے اپنے رب کو پتہ کیا جواب دیا، کیا کہا؟ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم وجعلناهم احادیث ومزقناهم کل ممزق. پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ انہوں نے تو دعا مانگی کہ ربنا باعد بین اسفارنا، کہ ہمارے دور کر دے، ہمارے سفروں کو لمبا کر دے، ہم دور دور جائیں، انجوائے کریں. جب سفر کریں تو انجوائے کریں. یہ کیا جلدی سے دوسرا شہر آ جاتا ہے، اس میں ہمیں مزہ نہیں آتا. تو یہ بے تک کی باتیں کی. تو ہمارے سفروں کو تو لمبا کر دے. اور وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اور انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. وَجَعَلْنَاهُمْ پھر ہم نے بنا دیا احادیث انہیں افسانے، ہم نے انہیں افسانے بنا دیا. وَمَزَّقْنَاهُمْ اور ہم نے انہیں کیا کر دیا؟ ریزہ ریزہ کر دیا. کل ممزق سب کوئی ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیا. ان فی ذلک لآیۃ لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صابر اور شاکر کے لیے. کیسے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اور کس طرح اگر نہ دے اللہ تو صبر کرنا ہے. تو اللہ کی مرضی ہے نا، کسی کو دیتا ہے، کسی کو دے کے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کسی سے چھین کے آزماتا ہے. تو دونوں صورتوں میں انسان کی آزمائش ہے. یہ ان کی جو بستیاں تھیں نا، یہ اس لیے بھی نشانی تھی کہ وہ خود تو انہوں نے پیدا نہیں کی تھی، جو اللہ نے بنائی تھی. یہ خود پیدا کرنے والے نہیں تھے. اور اس بات کی نشانی موجود تھی کہ یہ ساری دولت لازوال نہیں ہے، بلکہ جس طرح آتی ہے اسی طرح چلی بھی جاتی ہے. 2 باغ جو تھے، یعنی سارا ملک نہایت سرسبز و شاداب تھا. جس طرف بھی نظر دوڑاؤ سرسبز نظر آتا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل ہے کہ سبا عرب کا ایک شخص تھا جس کی نسل سے عرب میں کئی قبیلے پیدا ہوئے. یہ قوم یمن کے علاقے میں آباد تھی. حضرت سلیمان کے زمانے میں یہ دولت مند قوم کی حیثیت سے دنیا میں پہچانی جاتی تھی. آغاز میں یہ ایک آفتاب پرست قوم تھی. پھر جب اس کی ملکہ حضرت سلیمان کے ہاتھ پر ایمان لے آئی تو اس قوم کی اکثریت مسلمان ہو گئی. بعد میں پھر اس قوم نے بت پرستی شروع کر دی. اس کی دولت کے بڑے قصے مشہور تھے. ان کی دولت کے قصے سن کر لوگوں کے منہ میں پانی بھر آتا تھا. یہ سونے کے برتنوں میں کھانے کھاتے تھے. ان کے گھروں کی دیواروں اور چھتوں پر سونے اور چاندی کا کام کیا ہوا تھا. تو ان کے باغات رسیلے پھلوں سے اور کھیت غلوں سے بھرے پڑے تھے. سبزہ ہی سبزہ تھا ہر طرف. کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی، مویشیوں کی کوئی کمی نہ تھی. یہ لوگ اتنے عیش پرست ہو گئے تھے کہ جلانے کے لیے لکڑی کی بجائے دار چینی جلاتے تھے اور سندل جلاتے تھے. یونانی مورخین لکھتے ہیں کہ ملک کے پاس سے جو بحری جہاز گزرتے تھے ان کی خوشبو ان تک پہنچ جاتی تھی. اتنا وہ تیز خوشبو ہوتی تھی کہ جہازوں تک، سمندروں تک پہنچ جاتی تھی. جب تک اللہ کا فضل شامل حال رہا ان پر دولت برستی رہی. جب اس قوم نے اللہ کی بندگی سے منہ پھیر لیا اور کفران نعمت کی تو تجارت ٹھپ ہو گئی. اب پاشی کا نظام درم بھرم ہو گیا اور اس قوم کا نام و نشان مٹ گیا. رسیلے پھلوں کی بجائے کڑوے کسیلے پھل پیدا ہونے لگے. لوگ رزق کی تلاش میں اپنے ملک سے نکل کر کوئی کسی طرف چلا گیا، کوئی کسی طرف چلا گیا، ادھر ادھر پھیل گیا.
پوری قوم منتشر ہو گئی. بہت برا انجام ہوا ان کا. اللہ بچائے ہم سب کو. ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں. ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور ولقد صدق علیہم ابلیس ظنہ فاتبعوہ الا فریقا من المؤمنین. تو یہ خیال جو تھا ابلیس کا، وہ ابلیس نے اپنا خیال سچ کر دکھایا. وَلَقَدْ اور بے شک صدقہ سچ کر دکھایا علیہم ان پر ابلیس نے ظنہ اپنا خیال ابلیس نے ان پر سچ کر دکھایا. فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ صرف ایک ہی فریق جو تھا انہوں نے اس کی ظنہ فَاتَّبَعُوهُ پس پیروی کی انہوں نے اس کی. الا فریقا من المؤمنین ایک مومنوں کے فریق کے علاوہ، مومنوں کی جماعت کے علاوہ سب شیطان کے پیچھے چل پڑے. شیطان کی پیروی کی سب نے، ابلیس کی پیروی کی سب نے، صرف مومنوں کے علاوہ. مومنوں کی تھوڑی جماعت تھی، اس کے علاوہ سب نے ابلیس ہی کی پیروی کی. وما کان لہ علیہم من سلطان اس لیے کہ ان پر مومنوں پر تو ابلیس کا کوئی زور نہیں چلتا تھا. الا لنعلم من یؤمن بالآخرۃ ممن هو منہا فی شک وربک علی کل شیء حفیظ. الا نعلم تاکہ جان لے جو ایمان لایا آخرت پر، ممن ہوا منہا ان میں سے کون ہے، ممن ہوا اس سے میں جو کون ہے ان میں سے شک میں. جو لوگ آخرت پر شک رکھتے ہیں ان سے، ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں ان سے الگ کر دیں. تو اب سب پتہ چل گیا نا کہ کون ایمان لایا ہے، کون شک میں ہے. وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حفیظ اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ کہ تم پکارو ان لوگوں کو. آپ کہہ دیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم بلاؤ ان لوگوں کو بلاؤ زعمتم جن کے متعلق تمہیں گمان تھا، تم خیال کرتے تھے، من دون اللہ ہے یعنی اللہ کے علاوہ ان لوگوں کو بلاؤ جن کے متعلق تمہارا خیال تھا کہ یہ تمہاری ہیلپ کریں گے. لا یملکون مثقال ذرۃ نہیں مالک، نہیں وہ اختیار رکھتے، یملکون نہیں وہ اختیار رکھتے، مثقال ایک ذرے کے برابر بھی، مثقال ذرۃ ذرے کے برابر بھی وہ تو اختیار نہیں رکھتے، فی السماوات والارض زمین اور آسمان میں. وما لہم فیہما من شرک اور نہیں ان کے لیے ان دونوں میں کوئی شرکت. وما لہ منہم من ظہیر اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھی مددگار، ان کے لیے اس میں سے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. ولا تنفع الشفاعۃ اور نہیں فائدہ دے گی شفاعت سفارش، عندہ اس کے ہاں، اللہ کے ہاں کسی کی سفارش کوئی کام نہیں آئے گی، الا لمن اذن لہ مگر جس کو اللہ اجازت دے. حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم
پھر جب ان کا خوف دور ہو کر دیا جائے گا، اللہ ہی خوف دور کرنے والا ہے نا، تو جب خوف دور کر دیا جائے گا ان کے دلوں سے تو وہ کہیں گے کہ ابھی اللہ نے کیا کہا تھا، تمہارے رب نے کیا کہا تھا۔ قالوا الحق کا، تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ نے تو کہا، سچ کہا تھا۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہ عالی مرتبہ اور کبیر گرامی قدر ہے، بلند مرتبے والا ہے۔ آیت نمبر 22 اور 23 میں ہم نے پڑھا ہے کہ شرک سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان کے حالات اور قوم سبا کے زوال کا قصہ بیان کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ قوموں اور اشخاص کی قسمتیں بنانا اور بگاڑنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم جن کی پوجا کرتے ہو، یعنی بت پرست ہے نا عرب کی قوم، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہ بنا سکتے ہیں کچھ، نہ وہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، اور نہ وہ تمہاری کوئی سفارش کر سکتے ہیں۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جس کو اللہ اجازت دے وہ سفارش کرے گا قیامت کے روز۔ اپنی مرضی سے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ تو میرا مرید ہے، اس کو تو ضرور بخش دے۔ اب پیر فقیر آ کے، پیر جو ہیں وہ آ کے یہ تھوڑی کہیں گے یہ میرا مرید ہے تو اس کو بخش دے، تو ایسے نہیں ہوگا۔ نہ بت آ کے کہیں گے کہ یہ میری پوجا کرتا تھا تو اے اللہ تو اس کو بخش دے۔ یہ تو عقل کے اندھے تھے نا جو ایسے کام کرتے تھے۔ اس آیت میں حشر کے میدان میں اس وقت کا نقشہ کھینچا گیا جب سفارش کرنے والا کسی کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت طلب کرے گا، اور وہ شخص اور سفارش کرنے والا دونوں ڈرتے لرزتے اور کانپتے کھڑے اجازت کے منتظر ہوں گے۔ آخرکار اجازت مل جائے گی۔ شافی کے چہرے پر اطمینان دیکھ کر اس شخص کا خوف دور ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ آگے بڑھ کر شافی سے پوچھے گا کیا جواب آیا، کیا کہا اللہ نے، تو وہ کہے گا ٹھیک ہے، اجازت مل گئی ہے۔ اس بیان سے مشرکین کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تم نے جو سفارشی بنا رکھے ہیں وہ سب وہاں پر بے بس ہوں گے، تو یہ اللہ جس کو اجازت دے گا وہی سفارش کر سکتا ہے۔ کسی کی مجال نہ ہوگی کہ اپنی مرضی سے کوئی بول سکے۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ یعنی قوم سبا کا قصہ سنا کر اللہ تعالیٰ نے یہ کفار مکہ کو متنبع کیا ہے۔ کل، کہہ دیجئے یا پوچھئے ان سے، من یرزقکم من السماوات والارض، تمہیں کون رزق دیتا ہے؟ یعنی مکہ والوں سے پوچھو، کافروں سے، کہ آسمانوں اور زمین سے تمہیں کون رزق دیتا ہے؟ کل للہ، کہو کہ اللہ، یا ہم اور تم، یا تم، ہم دیتے ہیں یا تم دیتے ہو یا اللہ دیتا ہے، کون دیتا ہے؟ لا اعلی ہدن او فی دلال مبین، تو البتہ یہ سیدھے راستے پر ہیں، یہ گمراہی میں ہیں، گمراہی پر ہیں۔ کہہ دو، کل کہہ دیجئے، لا تسألون عما جرمنا، تو کہہ دو کہ نہ ہمارے گناہوں کی تم سے پرسش ہوگی، تم سے نہیں پوچھا جائے گا ہمارے گناہوں کے متعلق، ولا نسأل، اور نہ ہم سے پوچھا جائے گا، اما تعملون، جو تم کام کرتے تھے اس کے متعلق۔ تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اعمال ہمارے لیے۔
एक दूसरे के मतलब नहीं पूछा जाएगा, ना इजाज़त होगी ऐसी बात करने की। कुल्ला तसअलूना अम्मा अजरमना व नसअलु अम्मा तामलून, ठीक है। कुल यजमऊ बैनना, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया है, कह दो कि हमारा परवरदिगार जमा करेगा, बैनना हम सबको, रब्बना हमारा रब, आप कह दीजिए कि हमारा रब हम सबको जमा करेगा क़यामत के रोज़। सुम्मा यफ्ताहु बैनना बिलहक़, फिर फैसला कर देगा हमारे दरमियान इंसाफ के साथ, हक़ के साथ। वह हुवल फत्ताहुल अलीम, और वो फैसला करने वाला है और साहिब इल्म है, वो खूब फैसला करने वाला है, वो अच्छा फैसला करने वाला है और साहिब इल्म है। सुभान अल्लाह। कुल आरूनी या लज़िना अलहक तुम बेही शुरका अकल्ला, कुल कह दीजिए, अल्लाह फरमा रहा है कि आप कह दीजिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया है कि कह दीजिए, आरूने या मुझे दिखाओ, क्या दिखाओ, अल्लाह जीना वो लोग, अल हक तुम जिनको तुमने मिला रखा है, बेही शुरका अपने शरीकों के साथ, कल्ला हरगिज नहीं, बल हुवल्लाहुल अजीज़ुल हकीम, बल्कि अल्लाह ताला हिकमत वाला और गालिब है। वमा अर्सलनाका इल्ला कफ़्फ़ातन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरन वलकिन अक्सरन्नासि ला यअलमून, हमने तो भेजा है आपको तमाम बनी नौ इंसान के लिए, क्या बना के खुशखबरी देने वाला बना के भेजा और डराने वाला और मुतनब्बे करने वाला बना के भेजा, लेकिन अक्सर लोग जो हैं वो नहीं जानते, नहीं समझते। हमने तो आपको इस कौम के पास तमाम जहानों के लिए खुशखबरी देने वाला बना के भेजा और मुतनब्बे करने वाला बना के भेजा कि अभी भी बाज आ जाओ, डराने वाला बना के भेजा, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। आप क़यामत तक के लिए नबी बनाकर भेजेंगे, आपके पास कोई नबी नहीं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, मगर ये मक्का वाले बड़े ही बदनसीब हैं, ये आपकी कदर मंजिलत को नहीं समझते। हुज़ूर पाक की हदीस से भी इस बात की वजाहत होती है कि आप हमेशा के लिए सारी दुनिया के लिए और क़यामत के लिए मबूस किए गए हैं। हुज़ूर ने फरमाया, मैं काले और गोरे सब की तरफ भेजा गया हूँ, मैं अमूमियत के साथ तमाम इंसानों की तरफ भेजा गया हूँ, हालांकि मुझसे पहले जो भी नबी गुज़रा वो अपनी कौम की तरफ भेजा गया था। मैं तमाम आलम के लिए, तमाम बनी इंसान की तरफ आया हूँ हक़ लेके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।